وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين۔ وما كان لنفس، اور کسی نفس کو یہ لائق نہیں ہے، ان تموتا، کہ وہ خود ہی مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، یہ ایک وقت مقرر لکھا ہوا ہے، ومن یرد ثواب الدنیا، اور جو کوئی دنیا کا ثواب کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے دنیا کا ثواب دیں گے، ومن یرد ثواب الآخرتی، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، ہم اسے آخرت کا ثواب دیں گے، وسنجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ وما كان لنفس ان تموت، کسی نفس کے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خود مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نفس کو موت آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اس کا جو مؤجل وقت لکھا ہوا ہے، اس کا جو مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت پہ ہی وہ مرے گا، اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر مر گیا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے، کچھ لوگ یہ بہتان لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے خودکشی ہی کرنی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا وقت معجل یہی لکھا تھا۔ تو یہ تو ایک بہتان ہے، کیونکہ ظاہری طور پر قرآن سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے اس آیت کو دیکھ کر کے کہ کوئی بھی شخص خود نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کی تقدیر میں مرنا نہیں لکھا ہوا۔ تو جو مرنے والا ہے اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ تقدیر کا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی لکھ دیا۔ لگتا تو ایسا ہے کہ یہاں سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کہ یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خود مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کا حکم۔ اب یہاں وہی تقدیر ہے کہ جو تقدیر ایک معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ تو یہاں جو لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں، یقینی طور پر انہیں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نفس اس وقت پر مرے گی کہ جو کتاب مؤجلہ ہے۔ اگر کسی کا کسی دن، کسی مہینے، کسی سال اور کسی وقت میں مرنا لکھا ہوا ہے، وہ اسی سال، اسی مہینے، اسی دن، اسی وقت میں مرے گا۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ کوئی بھی نفس اللہ کے حکم سے نہیں ٹل سکتی۔ اگر اس کا یہ وقت لکھا ہوا ہے تو اس وقت سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص اگر خودکشی کرتا ہے تو وہ اپنی تقدیر کے اندر مداخل ہو رہا ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے، وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ اس کا مرنا تو لکھا ہوا تھا، لیکن یہاں اگر اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی ہے تو اس چھلانگ لگانے اور اس کے پورے پروسیس کے اندر اس کو جو اختیار اللہ نے اس وقت دیا تھا، وہ اختیار اس کا ذمہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان اگر کوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دیا ہے وہ دونوں اختیار دیے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھاتی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کو دونوں راہیں دکھا کر کے اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ضلالت کا راستہ اختیار کیا، اور ضلالت کے راستے کو اختیار کر کے وہ حدیث کے اپنی تقدیر کے اندر مداخل ہوا، اور مداخل ہوتے ہی وہ جہنم میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی نیکیاں کرتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن آخری وقت میں وہ ایسا گناہ کر جاتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے سے واپس آتا ہے اور جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایسا ہی شخص ہے کہ جو پوری زندگی نیک رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا رہا، لیکن آخر میں خودکشی کر لی۔ تو ایسا شخص یہ یقینی طور پر اگر یہ اللہ کے حکم سے مر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے جہنم میں نہیں ڈالتے، بلکہ ہوا یہ کہ یہ تقدیر میں مداخل ہوا ہے، اس نے اس راہ کا انتخاب کیا ہے جو جہنم تک لے جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج مر بھی گئے تو یہ اللہ کے حکم سے مرے۔ بتانے کا مقصد یہاں یہ تھا، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ صرف اللہ کا حکم تھا۔ اگر ایکسیپٹ کر بھی لیا جائے، یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں، تو اس میں بھی إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی صرف اللہ کے حکم سے، کتاب معجلہ، سمجھ لیجئے کہ معجل وقت تھا، یہی وقت مقرر تھا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اب جو کوئی بھی دنیا کا ارادہ کرے کہ اس سے اس کو ثواب ملے گا یا اس سے اس کو کچھ مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُؤْتِهِ مِنْهَا،
ہم اسے دنیا میں بھی دے دیں گے. کوئی شخص اگر نیکی کرتا ہے, حج کر رہا ہے, اور حج کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس حج کا مجھے صلہ یہ ملے کہ ہر بندہ حاجی صاحب کا ہے, اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن وہ حاجی صاحب قیامت میں آئیں گے اور اللہ سے یہ کہیں گے اللہ میں نے تو حج کیا لیکن حج کا ثواب تمہیں یہاں نہیں دیکھتا. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے حج کیا تھا دنیا والوں کے لیے, تو دنیا والے تجھے حاجی صاحب کہہ چکے, تجھے اس کا اجر مل گیا, نوتی ہی منہا. اگر کوئی دنیا کا اجر چاہتا ہے نوتی ہی منہا, ہم اسے دنیا میں اجر دے دیں گے. تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کوئی چیریٹی فارم ٹرسٹ کھولتا ہے یا یہ کہ کوئی نیکی کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, صرف اس لیے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے, لوگوں میں شہرت ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو واہ واہ و شہرت اس نے حاصل کی ہے تو وَمَن یُرِدْ ثواب الدنیا نُؤتِهِ منها, دنیا میں ہی ہم اس کو ثواب دیں گے, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرۃ نُؤتِهِ منها, اگر کوئی نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اسے آخرت میں اجر چاہیے تو اللہ فرماتے ہیں آخرت کا اجر ہم اپنے پاس سیو کر کے رکھتے ہیں, ہم نُؤتِهِ منها, ہم اسے وہ اجر دیں گے, قیامت والے دن ہم اسے وہ اجر عطا کریں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں کو ہم عنقریب زیادہ دیں گے. اللہ یہاں یہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں چونکہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط خبر پھیل جانے کا چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میدان جنگ کے اندر یہاں آج فوجی جو جمع ہوئے ہیں ان کا ارادہ اگر اللہ سے اجر ثواب حاصل کرنے کا تھا تو ہم اسے وہ ثواب دیں گے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مال غنیمت کی لالچ میں آ کر یا حرص کے اندر, دنیا کی معلومات کی حرص کے اندر وہ جو درہ چھوڑا تھا, اس کے اندر جو درہ چھوڑا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کی نیت مال حاصل کرنے کی تھی تو ہم انہیں دنیا میں اجر دے دیں گے. اجر سے مراد یہاں پر دنیا کا مال و متاع ہو گیا. تو جو لوگ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو فوجی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا کا مال و متاع مل جائے, تو ہم ان کو دنیا کا مال و متاع دے دیں گے, کیونکہ وہ مال و متاع کے لیے دوڑے تھے. کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ چلو فتح ہو چکی ہے اور اصول یہی ہے کہ جنہوں نے مال غنیمت جمع کرنا ہے کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے اس لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی کہ اسے دنیا کا اجر چاہیے تو ہم دنیا کا اجر دے دیں گے, کوئی بات نہیں. ہاں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, کچھ لوگوں نے منع کیا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح ہو یا شکست ہو درہ نہیں چھوڑنا. تو اللہ فرماتے ہیں جن کو آخرت کا ثواب چاہیے نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم انہیں آخرت کا ثواب دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, شکر کرنے والوں کو عنقریب جزا دیں گے.